اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90 اور 91 انشاءاللہ۔ آج سپارہ بھی ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین، مگر جو لوگ، تابو، توبہ کرے، من بعد اس کے، ذالکا من بعد ذالکا، بعد اس کے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کرے اپنی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں، جو یعنی ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ غلط کام کر رہے ہیں، گمراہی میں ہیں، لیکن اگر وہ توبہ کریں، جو انہوں نے گناہ کیے، تو اگر وہ توبہ کریں تو توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ، اور وہ توبہ کر کے پھر وہ کام دوبارہ نہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، یعنی نیکی کے کام کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی اتنی وہ کر کے بھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ کرو تو میں قبول کرنے والا ہوں۔ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ، کہ اتنی گناہیں کر کے بھی، اس کے بعد بھی، یعنی یہ سارا کچھ ہم نے جو پڑھ لیا، یہ اب نجران سے جو وفد آیا ہے، سمجھو ان کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو کہہ رہا ہے کہ اتنا کچھ تم لوگوں نے کیا، نہیں مان رہے، جھگڑ بھی رہے ہو، مختلف باتوں میں بحث و مباحثہ بھی کر رہے ہو اور جنگ و جدال بھی کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر تم سچی توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو اور پھر کوئی غلط کام نہ کرو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بخشش دے گا آخرت میں بھی اور معاف کر دے گا دنیا میں بھی۔ اگلی آیت میں ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، بعد ایمانہم، ان کے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا، پھر بڑھ گئے، بڑھ گئے یا زیادہ ہو گئے، کفر میں، لن تقبل، ہرگز قبول نہیں ہوگا، توبتہم، ان کا توبہ، وَأُولَئِکَ، اور وہی تو لوگ ہیں، ہم الضالون، وہ گمراہ ہے، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی وہ کفر کرتے ہیں، ایمان لا کے اور پھر کفر اختیار کیا اور پھر اس میں بڑھتے گئے، کفر میں، اسی کفر میں بڑھتے گئے، تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ کفر کرتے ہیں، یعنی منکر ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے اور غلط کام گناہیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں ایمان لانے کے بعد بھی، یعنی جس طرح عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، ان اپنے وقت پر تو وہ بھی صحیح ایمان والے تھے، لیکن بعد میں تبدیلیاں کر کے اپنے مذہب میں تو وہ جو ہے کفر کی طرف بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ کفر میں بڑھتے رہیں، سرکشی کرتے رہیں، اور پھر مرتے وقت جب وہ خوب کفر کر لیں تو مرتے وقت پھر توبہ کریں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، یا اس طرح کہ ساتھ گناہیں بھی کریں اور ساتھ توبہ کہتے ہیں توبہ، اور پھر بھی وہ کام کرتے رہیں، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، جو اوپر سے توبہ کریں تو اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، تو اللہ ان لوگوں کی
توبہ قبول نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، یہی تو لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفارن اور وہ منکر ہی تھے یا وہ کافر ہی تھے، وہ مر گئے اور کافر ہی ہو کر، فلن یقبل، پس ہرگز قبول نہیں ہوگا، من احدہم، ان میں سے کسی سے، احدن کسی سے، ہم ان میں، من سے ان میں سے کسی سے، ملء الارض زمین بھر کر، ذہباً سونا، زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگر وہ بدلے میں اس کو دے، یعنی اس سونے کو بدلے میں بھی دے، اولئک لہم عذاب علیم، وہی تو لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کافر ہیں اور وہ کافر ہی ہو کر مرے تو پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کے سونا، یعنی اگر ان میں سے کسی کے پاس زمین بھر کے سونا ہو، جتنا سونا یعنی پوری زمین پر آ سکتا ہے، تو اتنا سونا بھی ہو اور وہ خیرات کریں وہ کافر، تو اس سے وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے تو ایمان چیز ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی خیرات اس طرح کی قبول نہیں ہوگی، ایمان ہو تو وہ خیرات کرے تو قبول ہوگی۔ تو ایمان، اور پھر جو دوسری جگہ ہے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگر وہ بدلے میں دے دیں، یعنی اگر موت کے بعد فار ایگزامپل کسی کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ یعنی ایگزامپل مثال دے رہے ہیں کہ اگر ادھر بھی اس کے پاس زمین بھر کے سونا ہو اور بدلے میں دے دے کہ یہ سارا مجھ سے لے لے لیکن مجھے بخش دے، مجھے دوزخ سے بچا دے، تو بھی نہیں قبول کیا جائے گا، تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہی تو لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ، ادھر کا عذاب تو بہت دردناک ہے، ادھر کی آگ، اس کی ایندھن انسان ہوں گے اور لوہا اور پتھر اور لوہا، اور پھر اس میں انسان ڈالے جائیں گے اور جن ڈالے جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل کرے کہ اس دردناک عذاب سے اللہ ہمیں بچائے، اور ادھر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ اس سے نکالیں۔ جب اللہ کسی کو سزا دے تو اس کا پھر کون مددگار ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو راضی ہو ہم سے، یا پروردگار، یا رب العالمین، ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے دے، یا اللہ ہمیں ہماری پریشانیاں، تکالیف اور بیماریاں ختم کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، آمین ثم آمین۔